اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمارا رہنما کون ہونا چاہیے۔ دیکھیں، پہلی بات تو جو میں نے گزشتہ نشست میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ دنیا ہی کے طالب ہیں تو آپ کو کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ اپنی آخرت بنانا چاہتے ہیں یا آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں یا آخرت میں جنت میں جانے کے امیدوار ہیں کہ میں تو دوزخ میں نہیں جاتا، کیونکہ جب ہم جائیں گے آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ آخرت میں جب ہم جائیں گے تو دو صورتیں ہیں، یا تو عذاب شدید ہوگا یا اللہ کی بخشش اور اس کی رضا ہوگی۔ یہ دو ہی صورتیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ اول تو ہمارا یقین نہیں ہے، یہ بات بھی میں وضاحت سے کہہ دوں، ہمارا آخرت پر کوئی یقین اور ایمان نہیں ہے، اور اس کا اظہار ہمارے اعمال اور سوچوں اور ارادوں سے ہوتا ہے۔ یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے کہ میں کہوں آپ کہیں نہیں ہم تو مانتے ہیں آخرت، نہیں۔ ہمارے اعمال سے یہ پتہ چلتا ہے، ہماری زندگی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں آخرت کی زندگی پر نہ جنت پر کوئی یقین ہے نہ دوزخ پر کوئی یقین ہے، کیونکہ کوئی شخص دوزخ میں جانے کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے کوشش نہیں کر رہا اس وقت، اور جنت میں جانے کی کوشش نہیں کر رہا۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ تمہیں تو کسی رہنمائی کی ضرورت ہی نہیں ہے، پڑھے لکھے جاہل جو کہتے ہیں۔ حالانکہ آخرت کا معاملہ تو باطن کا معاملہ ہے، ہر معاملے میں ہمیں ہدایت چاہیے ہر وقت چاہیے۔ تو دیکھیں، رہنما آج کا جو موضوع ہے کہ ہمارا رہنما کون ہونا چاہیے۔ دیکھیں، دنیا دار سے آپ نے کبھی بھی تعلق نہیں رکھنا، اور دنیا دار رہنما اگرچہ وہ دین کا نام لیتا ہو لیکن اس کو اپنا رہنما آپ نے نہیں بنانا۔ آپ تو طالب مولا ہیں، تو آپ کو اللہ والے کی ضرورت ہے، کسی بھی اللہ والے کی۔ اور یہ میں اپنی مرضی سے بات یہ نہیں کہہ رہا، قرآن پاک میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم اس شخص کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف رجوع کر چکا ہے، تو تم اس شخص کے ساتھ اپنا تعلق بناؤ اور اس کی پیروی کرو۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ دیکھیں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارا رہنما کون ہونا چاہیے، تو قرآن سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو آیت میں نے آپ کو پڑھی کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رل مل جاؤ، ان کی معیت اختیار کرو، ان کے ساتھ صحبت اختیار کرو۔ ظاہر ہے، دیکھیں، جہاں تک صحبت کا معاملہ ہے، آپ اگر اچھے بننا چاہتے ہیں تو اچھے لوگوں کی صحبت آپ کو اختیار کرنی ہوگی۔ صحبت کے اثرات ہوتے ہیں، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ اچھی صحبت میں آپ بیٹھیں گے تو اچھے بن جائیں گے، بری صحبت میں بیٹھیں گے تو پھر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ آپ کی صحبت کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو صحبت کا آپ نے انتخاب کرنا ہے، اور آج کا میرا موضوع بھی یہی ہے کہ ہمارا رہنما کون ہونا چاہیے۔ تو آپ کو اہل یقین کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، جن کا یقین ہو آخرت پر، اہل یقین، کیونکہ آپ کو تو یقین کی ضرورت ہے۔ ابتدائی طور پہ تو آپ کا یقین ہے نہیں، وہ یقین نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے، تو پھر آپ نے اہل یقین کو ڈھونڈنا ہے اور اہل یقین کی صحبت کو اختیار کرنا ہے۔ اہل یقین کے ساتھ اپنی صحبت بنانی ہے، ان کے ساتھ ان کی رہنمائی اور ان کی صحبت ہونی نہایت ضروری ہے۔ تو رہنما اہل یقین ہونا چاہیے، اور وہ سچا شخص ہونا چاہیے۔ جو شخص بھی دنیا کا طلبگار ہے، یہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس شخص کی صحبت میں، یا آپ ابتدائی طور پہ اگر آپ جائیں
تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس چیز کا طلبگار ہے۔ اگر اس کی نظر آپ کی جیب پہ ہو تو یہ بھی پتہ چل جائے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ تو ہیلے بہانوں سے میری جیب پہ نظر ڈال رہا ہے اور میری جیب کاٹنا چاہتا ہے۔ عام طور پہ تو یہی ہے مسئلہ، جو دکانداری ہم نے بنا دی ہے نا، یہ بعض نام نہاد اللہ والوں نے، تو بہرحال وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کو دنیا دار کے ساتھ اپنی صحبت نہیں بنانی، اللہ والے کو آپ نے ڈھونڈنا ہے، سچے شخص کو ڈھونڈنا ہے اور اہل یقین کو ڈھونڈنا ہے۔ اہل یقین، آپ کو تو یقین کی ضرورت ہے، یقین جوں آپ کا یقین بڑھتا رہے گا تو آپ کے اعمال میں نکھار پیدا ہوتا رہے گا، کیونکہ عمل کے لیے یقین درکار ہوتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، نوٹ کر لیں، اور اس پہ زیادہ یعنی ذہن پہ بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، سادہ سی بات ہے۔ آپ کسی بھی یعنی بات کے لیے دنیا میں بھی کوئی بھی آپ کام کرو، یقین ہوگا اور اس کی ضرورت محسوس ہوگی تب آپ وہ کام کریں گے۔ یقین نہیں ہوگا تو آپ وہ کام نہیں کریں گے۔ دنیا میں کوئی بھی کام ہو، بھوک آپ کو نہیں لگ رہی، آپ نے صبح کا ناشتہ ڈٹ کے کیا ہوا ہے، مثال کے طور پہ دوپہر ہو گئی، آپ بیٹھے ہوئے کھیلنے، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، بھوک ہے نہیں، تو دوپہر کا کھانا بعض لوگ گول کر دیتے، ہم تو دوپہر کا کھانا کھاتے ہی نہیں ہیں، یہ کہہ دیتے ہیں بعض لوگ نا، تو پھر ہمیں تو ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی، ہم نے تو ناشتہ ڈٹ کے کیا ہوتا ہے، 3 انڈے 2 پراٹھے 1 آملیٹ اور 2 شامی کباب، یہ ہمارا ناشتہ ہے ڈٹ کے، تو ہمیں تو دوپہر کے کھانے کی ضرورت۔ تو دیکھیں انسان، یہ میں ویسے جو صحیح بات ہے وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی بات میں اگر آپ کا یقین نہ ہو تو آپ نہیں کریں گے۔ بندگی اللہ کی ہم یقینی نہیں ہے کہ بندگی ہماری ضرورت ہے، تو بندگی کے لیے ہم کوشش ہی نہیں کرتے، عام طور پہ اپنی مرضی سے باتیں کرتے رہتے ہیں، زندگی اپنی مرضی سے گزارتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بندگی کا طریقہ بتایا، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ بھئی ہم ٹھیک ہے ہوگا، کوئی طریقہ ہوگا۔ اب قرآن ہے، دیکھیں ہم نے اس سے منہ موڑا ہوا ہے، ہم اس کو جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، درس ہو رہا ہے اور ہم نہیں سن رہے، مثال کے طور پہ قرآن کتاب پڑھی بھی ہے، ہم جاننے کی کوشش، تفسیر پڑھی بھی ہے، ہم اٹھا کے پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ضرورت آپ کو نہیں ہے تو آپ وہ کام نہیں کریں گے۔ کبھی میں نے وہ کل کی بات ہے، ایک لاہور میں میرا ایک جاننے والا تھا، اس کو میں نے اپنے درس گروپ میں شامل ہونے کی دعوت دی، بلکہ لنک بھی بھجوا دیا، اس کو اپنے گروپ میں شامل بھی کر لیا، تو اس نے بڑے اخلاص سے مجھے کہا کہ حضرت ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا، مجبوری ظاہر کی، ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا، بڑی مصروفیات ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بس تم اپنے آپ کو مطلب، میں نے پھر وہ دیکھا وہ جو گروپ کا ہمارا ہے نا کہ اس کو نکالنے کا کیا طریقہ ہے، تو اس میں تو میں نے پایا نہیں، میں نے اس کو کہا تم گروپ کو لیو کر دو، اس نے یہ کہا ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا، تو ٹائم تو ہمیں نہیں ملتا، آپ دیکھ لیں ہمیں تو ٹائم، دین کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، قرآن سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور قرآن فہمی کی ہمیں ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی، یہ بات بھی قابل غور ہے۔ قرآن کو سمجھنا اور اس کو یعنی اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے ٹائم نکالنا، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، کیونکہ اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ پیر صاحب ہمارے ٹھیکیدار ہیں، وہی ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے، اور پھر شفاعت ہوگی اور یہ ہوگا اور بخشش ہوگی، کیا اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ میں ڈالے گا؟ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ تو ماں تو کبھی بچے کو آگ میں نہیں ڈالتی ہے، وہ تو 70 ماہ، تو کیسے؟ تو یقین آ گیا کہ ضرور بخشے جائیں گے، لہٰذا جو آئے جو مرضی آئے گا، یہ ہمارا ذہن ہے نا۔ تو بہرحال دیکھیں بہت زیادہ ضرورت ہے سوچ سمجھ کی، اور سوچ سمجھ کے زندگی گزارنے کی، اور دنیا کا وقت جو ہے وہ بہت قیمتی ہے اور یہ دوبارہ نہیں ملے گا۔
آپ دیکھ لیں آپ کی جتنی بھی عمر ہے وہ تو گزر گئی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا اور نہ چلے گا، کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا عمر کے گزرنے کا، کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ میں یعنی 70 میں میٹرک کی کلاس میں بیٹھا ہوا تھا، ہمارے بینک روڈ پہ اسکول تھا، اب بھی ہے، بس وہ آج یعنی وہ دن اور آج کا دن ہم کہتے ہیں کل ہی کی تو بات ہے، حالانکہ اس وقت میرے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں تھی، بالکل لڑکا تھا۔ تو اب یہ ہے نا کہ داڑھی سفید ہو گئی، ہمیں تو وقت کا پتہ بھی نہیں چلا۔ اسی طرح ہر ایک کو پتہ نہیں چلتا وقت گزر جاتا ہے اور پلک جھپکتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ تو لہٰذا یعنی وقت ختم ہونے سے پہلے اپنے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے کہ میرا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ اگر آپ کو فکر نہیں ہے اپنی آخرت کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ٹھکانہ بہت برا ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں آخر میں۔ اگر آپ کو اپنی قبر کی، اپنے آخرت کی فکر نہیں ہے تو آپ کا ٹھکانہ بہت برا ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔